the quest for certainty اس لیے کہ مسلمان نوجوان آج کل سرٹنٹی اس کے پاس نہیں ہے اور وہ انسرٹنٹی کا شکار ہے. دس از دا ریزلٹ. یہ ایک نتیجہ ہے. اب نتیجہ ہے یہ آؤٹ پٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک ان پٹ بھی ہونا چاہیے جس کا یہ آؤٹ پٹ ہے. تو اگر آپ میں انسرٹنٹی ہے تو یہ آپ کی غلطی نہیں ہے, بخدا آپ کی غلطی نہیں ہے. اس لیے کہ آپ 1 گھنٹہ ٹیلی ویژن دیکھیں تو آپ کو 6 مختلف میسیجز ملتے ہیں. اس 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو اذان, قرآن, حدیث, رقص اور یعنی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ 1 گھنٹے کے اندر سب کچھ نظر آ جاتا ہے. تو سرٹنٹی کہاں سے آئے گی؟ یوٹیوب پہ جائیں گے, سوشل میڈیا پہ جائیں گے, آگے ایک صاحب بیٹھے ہوں گے جو آپ کو کہہ رہے ہوں گے. قائد اعظم تو اصل میں ایک سیکولر پاکستان بنانا چاہ رہے تھے. بچپن سے آپ سنتے آئے ہیں پاکستان کا مطلب کیا. اچانک ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں, جھوٹ ہے سب. بچپن سے آپ سنتے آئے ہیں کہ قرآن آپ کو کہتا ہے تحقیق کرو, غور و فکر کرو. قرآن پڑھتے ہیں, آیات ہیں اس میں, زمین میں تم نے گھوم کے نہیں دیکھا اینڈ سو فورتھ. 800 کے لگ بھگ ایسی آیات ہیں. پھر ایک دن آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں, وہاں پہ آگے ایک صاحب ہیں, پرویز ہود بھائی ان کا نام ہے, وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اسلام ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ سائنس. آپ میں سرٹنٹی کہاں سے آئے گی؟ یہ کہ آپ وکٹم ہیں مس انفارمیشن, بلکہ مس انفارمیشن کی بھی نہیں, ڈس انفارمیشن کے وکٹم ہیں. تجربہ کہاں ہے؟ آپ کے دماغ لیبارٹریز ہیں جس میں اتنا جنک فیڈ کیا جاتا ہے کہ انسان سرٹن نہیں رہ سکتا. کنفیوژن آ جاتی ہے, بڑے بڑے لوگوں میں آ جاتی ہے. اٹس نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. یہ باتیں میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ اٹس اوکے, اٹس فائن. اس لیے کہ انفارمیشن جب انڈسٹری بن جاتی ہے تو اس میں کرپشن ضرور آئے گی. ہر وہ چیز جو انڈسٹریل اسکیل پہ جاتی ہے اس میں کرپشن آتی ہے. دیٹ سمپل. اس لیے کہ انفارمیشن سے اگر آپ نے پیسے کمانے ہیں تو انفارمیشن کس طرح کی چاہیے آپ کو؟ پھر وہ جو آپ کی اٹینشن کو کیپچر کرے. اور مجھے بتائیے, پوری ایمانداری سے بتائیے گا کہ امیجن کریں کہ آپ گلی میں جا رہے ہیں, اخبار کی دکان کے سامنے سے گزرتے ہیں, اخبار وہاں پہ سامنے لٹکے ہوئے ہیں, ایسے پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے, اور آپ کی نظر پڑتی ہے ایک اخبار پہ جس کی سرخیاں کچھ اس طرح کی ہیں کہ آج پوری دنیا میں امن ہے, کہیں جنگ نہیں ہوئی, کسی بچے کا ریپ نہیں ہوا, بم دھماکہ نہیں ہوا. خریدیں گے آپ وہ اخبار؟ nothing in there. کوئی ایسی اٹریکٹیو چیز نہیں ہے نا اس میں. تو ضروری ہے انفارمیشن بزنس کے لیے کہ ایسی چیزیں اس میں موجود ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ اسے خریدیں. تو اگر بم دھماکہ نہیں ہے تو کریٹ کر دو, ڈو اٹ. اگر جنگ نہیں ہے کریٹ کر دو. And why is it کہ امریکن پریزیڈنٹس کو وہی پرائیویٹ کمپنیز جن کے ایروپلینز ہیں, جن کا یہ بزنس ہے, وہی اسپانسر کر رہے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ساتھ فائٹر جیٹس کا بھی بزنس ہے. کیوں اسپانسر کرتے ہیں؟ Because governments are no longer governments, they are agencies. ہم اپنی حکومت کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایجنسی ہے, یا شور ایبسلیوٹلی ہے, لیکن دنیا بھر کی حکومتیں ایجنسیز ہی ہوا کرتی ہیں. کس کا پیسہ لگ رہا ہے, کون اسپانسر کر رہا ہے, تو آپ کو سچی بات کیوں بتائیں گے؟ اب پاکستانی حکومت کی آپ مثال لے لیں. پاکستان میں ٹرانسجینڈرز اسکول اویلیبل ہیں, تھانوں میں ٹرانسجینڈرز ہیں. ہو از اے ٹرانسجینڈر یہ کسی کو نہیں پتا, کیونکہ اگر آپ کو پتا لگ جائے آپ ریزسٹ کریں گے, آپ کھڑے ہوں گے کہ نہیں بھائی یہ ہمیں قبول نہیں ہے, یہ ڈیجنرسی ہے, اٹس رانگ. لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ تک اصل بات پہنچ جائے نہیں. دیر فور خواجہ سرا, خونسا, مترجلا, سارے کے سارے ٹرانسجینڈرس
پھر بھی اگر گنجائش بچ جاتی ہے تو سیلف پرسپشن ہے نا. ایک مرد اٹھ کر کہے اگلے دن میں عورت ہوں, کیا کر لیں گے آپ؟ ہے بھی عورت, ماننا پڑے گا. کہاں سے آئے گی سرٹنٹی؟ بٹ دی اوبلیگیشن از کہ جہاں پہ اس طرح کی دھند پائی جاتی ہو وہاں پہ آپ کٹ تھرو کر کے آپ اصل حقیقت تک پہنچیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک کیریکٹر ڈیولپ کریں, ایک ایسا کیریکٹر کہ جو آپ کو ایٹ لیسٹ آپ کو یہ اپرچونٹی دے یا انکریجمنٹ دے کہ آپ غلط کو غلط کہہ سکیں اور ٹھیک کو ٹھیک کہہ سکیں. یہ بیئر منیمم ہے, بیئر منیمم. کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ ہم ایز وی اسپیک اگرچہ سچویشن کہیں بہتر ہو رہی ہے کہیں بدتر ہو رہی ہے, لیکن ہولسٹکلی نہ اوپر جا رہی ہے نہ نیچے جا رہی ہے, کہیں بہتر کہیں بدتر. میں امت کی بات کر رہا ہوں. ہم پسے ہوئے غلام لوگ پوری دنیا میں, دیٹس اے پرابلم. جب ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے, جس انفارمیشن کو ہم یوز کرتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمہارا ریلیجن غلط ہے, تو میں چوز کرنا ہوگا بٹوین ماڈرنٹی اینڈ اسلام. کنفیوژن آ جاتی ہے. لیکن ہم اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں اس لیے کہ اب ہمارے پاس انفارمیشن ہے. میں بہت دفعہ انفارمیشن دے چکا ہوں, پبلکلی بہت اویلیبل ہے. بہت سے اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے. کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی امپریسڈ بائی اٹ. آپ ماڈرنٹی کو آج سے نہ دیکھنا شروع کریں, آج اس کو 300 سال پہلے سے دیکھنا شروع کریں. دیٹس ناٹ اے پرابلم اینی مور. کیونکہ جب آپ 300 سال پیچھے جائیں گے تو آپ کو وہ ظلم, وہ جبر, وہ کلونیل سیٹ اپ, وہ ریپ, وہ مرڈر, وہ پلجنگ, سب کچھ نظر آ رہا ہوگا. لوگ کہتے ہیں نا کہ یار تم مسلمان سائنس میں بڑے پیچھے رہ گئے ہو. میں نے اپنے ایک انگلش پوڈ کاسٹ میں بھی یہ بات کہی تھی کہ اٹس گڈ کہ ہم اس طرح سے سائنس میں آگے نہیں ہیں جس طرح سے آپ آئے ہیں, اور ہمیں دعوت بھی نہ دو کہ ہم سائنس میں اس طرح سے ترقی کریں جس طرح سے آپ نے کی ہے. کیونکہ آپ نے سائنس میں ترقی کی ہے برلن کانفرنس کر کے, جس میں 12-13 یورپین ملک اکٹھے ہو کے فیصلہ کرتے ہیں کہ افریقہ کو کس طرح سے کاٹا جائے گا اور افریقہ کا کون سا حصہ کس یورپین ملک کے حصے میں آئے گا. نزالہ, NSALA, یاد رکھ لیں کیس اسٹڈی کے طور پہ, آج جا کے سرچ کریں. کونگو, افریقن کنٹری, اس وقت جو بیلجیم کے زیر تسلط تھا, تصویر اس کی دیکھیں, بے تاثر چہرہ, زمین پہ بیٹھا ہوا, اس کے سامنے 2 آبجیکٹس. پتہ کیا تھے 2 آبجیکٹس؟ اس کی بیٹی کے کٹے ہوئے ہاتھ اور پاؤں. سزا کس چیز کی؟ کہ اس دن کا ربر کا کوٹا اس نے پورا نہیں کیا تھا. اس کی بیوی کو قتل کر کے اس کی بیٹی کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے اس کے سامنے پھینک دیے, عبرت کا نشانہ سب کے لیے بنا دیا کہ آج کے بعد جو ربر پورا نہیں کرے گا اس کے ساتھ یہ کیا جائے گا. تو جب ساری دنیا کی دولت آپ لوٹ کے ویسٹ میں لے جائیں گے تو سائنس میں آپ ترقی کریں گے, بیکاز آل آف سڈن یو ہیو ٹائم, the luxury of time, the luxury of money. Sure you will do that. ہم اس طرح سے ترقی نہیں کرنا چاہتے. ہم اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں جیسے کلاسیکل ایرا میں تھا, پوسٹ کلاسیکل ایرا, جس زمانے میں مسلمانوں کی سائنس پوری دنیا پہ چھائی ہوتی تھی لیکن کوئی ہارمفل آبجیکٹ نہیں بناتے تھے. سارے وہ بناتے تھے جو آج بھی دنیا کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. میتھمیٹیکل الگوریدمس آج بھی استعمال ہو رہے ہیں, الجبرا آج بھی استعمال ہو رہا ہے, سرجری کے آلات آج بھی استعمال ہو رہے ہیں, اس زمانے کے بنے ہوئے. تو دیٹ از سورٹ آف تھنگ وی وانٹ ٹو ریوائو. لیکن اس کو ہم ایک پاورفل کاؤنٹر نیریٹو دے سکتے ہیں ایسی ایگزامپلس دے کے جو بھی نزالہ کی میں نے دی ہے. تو صرف انڈکٹیولی میں بات کر رہا ہوں. مسئلہ ہمیں اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارے اپنے لوگ ہم میں سے اٹھ کے ہمیں کچھ ایسا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں جس سے کنفیوژن بڑھ جاتی ہے. اس لیے بڑی دفعہ آپ نے یہ بات سنی ہوگی, اس لیے کہ آپ پتھریلی ترین زمین پہ بھی اگر چل رہے ہوں تو اگر آپ کے پاس اچھے جوتے ہوں, اچھا فٹ ویئر ہو تو آپ گزارا کر لیں گے, اس پہ گزر جائیں گے. لیکن صاف ستھری زمین پہ, ہموار زمین پہ چھوٹا سا کنکر آپ کے پاؤں کے اس جوتی کے اندر چلا جائے
تو چلنا دو پر ہو جاتا ہے. کیونکہ جو اندر والے ہوتے ہیں نا تکلیف یہ دیتے ہیں. باہر والوں سے انسان ایڈریس کر سکتا ہے, ڈیل کر سکتا ہے. اس لیے یہ جو اندر والے ہیں یو نیڈ ٹو بی مائنڈ فل آف دیم. یہ اندر والے کیا کرتے ہیں؟ کنفیوز کرتے ہیں, یہ احساس کمتری میں مبتلا رکھتے ہیں, یہ ڈرے رہتے ہیں عروج آدم خاکی سے, یہی مہ کامل بن ہی نہ جائے. اس لیے وہ آپ کو کیپ رکھتے ہیں ایک حد تک. مثال کے طور پہ وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا ریلیجن مکمل ضابطۂ حیات نہیں ہے. مثال کے طور پہ وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ دین میں ریاست کا کوئی تصور نہیں ہے. مثال کے طور پہ وہ آپ کو کہتے ہیں اسلام میں فرقے بہت زیادہ ہو گئے اس لیے سیکولرزم بہتر ہے. جسٹ ان کیس اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور جاوید احمد غامدی صاحب کی بات کر رہا ہوں تو آپ کو بالکل ٹھیک لگ رہا ہے, میں انہی دونوں کی بات کر رہا ہوں. These are the people that we have to avoid. یہ گناہ جاریہ ہیں, ان کا سننا بھی گناہ جاریہ ہے. میں اس لیے نہیں کہتا کہ آپ ان سے دور رہیں گے, ایسا نہ ہو کہ نہیں, میں اس لیے کہتا ہوں کہ look at what they are producing. میں انجینئر ہوں اس لیے دین مجھ سے سیکھو, میں اس چیز کو مائنڈ نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مولوی کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ وہی دین سکھا سکتا ہے. ڈاکٹر کو بھی سکھانا چاہیے, انجینئر کو سکھانا چاہیے. ہاں کچھ فقہی معاملات ایسے ہیں کہ جو انہی لوگوں کو ایڈریس کرنے چاہیے جن کا اس میں اسکل سیٹ ہے, لیکن ایک عام آدمی کو بھی ہدایت کا کام کرنا چاہیے, نماز کی تبلیغ کرنی چاہیے, تلقین کرنی چاہیے, روزہ, اچھے کام, والدین کے حقوق, all those things, yes absolutely. لیکن اگر آپ کا پرائم پروڈکٹ یہ ہے کہ میں بڑا لاجیکل آدمی ہوں, انجینئر آدمی ہوں, اور آپ کو احساس کمتری میں مبتلا رکھنے کے لیے آپ کو یہ کہہ رہا ہو کہ تمہارا کیا مقابلہ اسرائیل سے, تمہارے پاس F-16 ہے, ان کے پاس F-35 ہے, اور پھر کیلکولیٹ کر کے آگے سے یہ بھی بتائے کہ 16 دونے 32 3 35. دس از ویئر یو اسٹارٹ ٹو تھنک کہ آپ انجینئر بھی ہیں یا نہیں ہے. بیکاز مین ایکچولی تھنکس کہ یہ آپ 16 17 18 19 20 اس لائن میں جاتے ہیں سارے. ہی ایکچولی تھنکس کہ وہ 19 جنریشنز بہتر ہے. ہی ایکچولی تھنکس دیٹ. حالانکہ F-35 کے جو فلاز ہیں اگر آپ وہ دیکھیں, there is a reason کہ F-16 آج بھی دنیا میں کنگ ہے. But he thinks کہ یہ ایک لینئر پروسیس ہے, F-16 کے بعد 17 18 19 20 21 22 23 24 25. اگر آپ کو یہ بیسک بنیادی باتیں یہ بھی نہیں پتا, اور آپ کیمرے پہ جا کے کہتے ہو کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں تو ہاں تم غلام ابن غلام ہو. اچھا میری عمران خان صاحب سے بنتی نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. میں صرف انجینئر صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہاں تم غلام ابن غلام ہو. نہیں, تم غلام ابن غلام ہو. یہ تم ہو, یہ ہم نہیں ہیں. ہم غلط کو غلط کہہ سکتے ہیں, صحیح کو صحیح کہہ سکتے ہیں. تم احساس کمتری کا شکار ہو. تمہارا خیال یہ ہے کہ اگر تم نے جب تک ترقی نہیں کرو گے, جب تک تم اپنی سائنس اپنی ٹیکنالوجی نہیں بناؤ گے, تب تک تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. That part I agree with. لیکن ساتھ ہی اگلا میسج یہ ہے کہ اگر کوشش کی تو تھپڑ بھی پڑیں گے. What is your message, mate? کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ ان پہ تنقید اس وقت کرو جب ان کے برابر جاؤ, لیکن ان پہ برابر جانے کی کوشش نہ کرنا. And I'm supposed to take you seriously. غامدی صاحب, ان کا بھی کام سب کے سامنے ہے. دیکھو میرے بھائیوں میری بہنوں, جب کوئی چیز آپ کے ریلیجن کو چیلنج کرتی ہے تو آپ کے پاس آپشن صرف 2 بچتے ہیں. اٹس آئدر اپیزمنٹ اور ریکلیمیشن. فرق پتہ ہے آپ کو اس کا؟ اپیزمنٹ کہ آپ اندر سے کرمبل کر جائیں, دوسروں کو خوش کرنا شروع کر دیں, اپنے ریلیجن کو تروڑ بروڑ کے ایسے پیش کریں کہ یار ہم آپ ایک جیسے ہی ہیں نا. اور دوسرا ہے ریکلیمیشن کہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کو اچھا لگے یا اچھا نہ لگے, دس از مائی ریلیجن, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو چینج بیکاز آف یور پیراڈائم. یہ ایسا ہی ہے, اچھا لگے تو شکریہ, نہ لگے تو بھی شکریہ, آئی وونٹ چینج.
غامدین آئیڈیا جو ہے وہ ریکلیمیشن کا نہیں ہے بلکہ وہ اپیزمنٹ کا ہے. آپ نے کوئی چیز بھی اگر آپ کو چاہیے نا ایک لیگل کور چاہیے, ریلیجس لیگل کور, کوئی غلط کام کرنا ہے آپ چلے جائیں ان کے پاس. غامدی صاحب میں ایک آفس میں کام کرتا ہوں, وہاں پہ عورتیں بھی ہیں, سارے مرد ہوتے ہیں آپس میں ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں, میں کیا کروں؟ غامدی صاحب رن ہز کمپیوٹر, کم اپ ود دی آنسر. دیکھیں میں نے اس معاملے میں بہت زیادہ تحقیق کی ہے اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بات ممنوع تھی کہ وہ عورت سے ہاتھ نہیں ملا سکتے. آپ ملا لیں, آپ کی خیر ہے. I'm not making any of this up. This is what man has been saying and he's on record for saying this. کہیں اور کوئی آدمی مسئلہ کا شکار ہو جاتا ہے, یار میرے دوست ہیں انہوں نے گھر میں کتے رکھے ہوئے ہیں, پیٹس, میں شکاری کتوں یا حفاظت والوں کی بات نہیں کر رہا. I need a solution. ایک زمانے میں ایک اشتہار چلا کرتا تھا, سم تھنگ اس کی کوئی ٹیگ لائن کچھ ایسی ہوتی تھی کہ ہر مسئلے دائے کی حل, نواب ٹیوب ویل, نواب ٹیوب ویل. ویری گڈ. غامدی صاحب, میں نے کتا رکھنا ہے, میں کیا کروں؟ تو ہر مسئلے دائے کی حل, غامدی صاحب میں نے کتا رکھنا ہے. ہاں تو سورہ معاہدہ میں لکھا ہوا ہے نا, آیت نمبر 3 یا 4 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں ان سدھائے ہوئے جانوروں کا کہ وہ اللہ کی دی ہوئی عقل سے تم انہیں سدھاتے ہو, اور یہ کہ تم شکار کر ان کا کیا ہوا شکار تم کھا سکتے ہو, سرٹن کنڈیشنز ہیں. آگے تفسیر میں اس کی بڑی تفسیر, اس آیت کو لے کے کیوں نہیں گھر میں کتا رکھو, کیا مسئلہ ہے؟ But have you ever wondered, یہ سب سے اہم بات ہے, کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ غامدی صاحب کبھی دین میں آپ کو وہ چیز جسٹیفائی کر کے نہیں دیتے جو چیز ویسٹ میں نہیں ہو رہی ہوتی؟ Why is it? آپ افریقہ کا کوئی کلچر اٹھا کے لے جائیں, غامدی صاحب کہیں گے نہیں دین میں ایسا نہیں ہے. برازیل میں کوئی کسی جگہ پہ کوئی پریکٹس ہو رہی ہے, ساؤتھ امریکہ میں, کہ میں دین کی انٹیگریشن کرنا چاہتا ہوں اس سے, وہ آگے سے کہہ دیں گے نہیں. لیکن آپ بتائیں ویسٹ میں ہو رہا ہے تو آپ کو گھوم پھر کے ادھر ادھر سے کر کے آپ کو لا کے دے دیں گے, ہاں جناب یہ ہو سکتا ہے. یہ ہے اپیزمنٹ کی پالیسی, انجینئر صاحب کی اپیزمنٹ کی پالیسی ہے. اینڈ دس از واٹ کنفیوزز اس, جو ہمارا موضوع ہے کہ ہمیں سرٹنٹی پھر نہیں ملتی ہے. اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم ریکلیمیشن میں جائیں, اس چیز کو ریکلیم کریں. آپ کو اعتراض ہے, کس چیز پہ اعتراض ہے؟ آپ کو ریلیجن پہ اعتراض ہے, آپ کا حق ہے, ہم تو برا نہیں کہتے. میں تو توہین مذہب پہ بھی ایک دم سے نہیں جاتا کہ میرے مذہب پہ سوال نہ اٹھانا توہین ہو جائے گی. میں کہتا ہوں سوال اٹھاؤ, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے سوال کا جواب دینا, صحابہ کی سنت ہے, اہل بیت کے بڑے بڑے مناظرے ہیں. شور, کس نے منع کیا ہے؟ سوال اٹھاؤ. لیکن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز چینج ہو چکے ہیں. اب ایک سوال تم کرو گے, ایک سوال ہم کریں گے. اگر تمہارا سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے کریٹ کر لی ہر چیز, بتائیں گے. لیکن آپ ایوولوشن کو ٹھیک مانتے ہیں تو ہم آپ سے پاپولیشن جینیٹکس کے حوالے سے سوال کریں گے. جینو ٹائپ کا وہ ایفیکٹ جو نیکسٹ جنریشن میں فینو ٹائپ کا پہ اثر انداز ہوتا ہے, پچھلی جنریشن میں نیچر اس کو کیسے فورسی کرتی ہے, یہ سوال ہم آپ سے کریں گے, سائنٹیفک بیسس پہ کریں گے. نئے پروٹینز کی کوڈنگ کے لیے آر این اے کا ویریفائنگ میکنزم کس لا آف نیچر کے تحت کام کرتا ہے, یہ پوچھیں گے آپ سے. جو انفارمیشن ڈی این اے سے آتی ہے وہ کس لا آف نیچر کے تحت جنریٹ ہوتی ہے, یہ سوال ہم آپ سے پوچھیں گے. اینڈ یو ہیو ٹو آنسر دیٹ. آپ کو کن پہ اعتراض ہے ضرور کریں, ہم جواب دیں گے اس کا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ سے پوچھیں گے کہ اگر کچھ ڈیوائن نہیں ہے, کوئی ریگولیشن نہیں ہے, تو اپنے معجزات کو ثابت کریں کہ جو پچھلے 13.7 ارب سالوں سے مسلسل ان کنیکٹڈ رینڈم حادثے ہو رہے ہیں, جن کا رزلٹ آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں. پھر اپنے حادثوں کو آپ نے جسٹیفائی کرنا ہوگا. پھر یہ نہ کہیے گا کہ تم جاہل ہو, اس لیے کہ آپ کو اگر سوال کا جواب نہیں پتا تو وہ آپ کا مسئلہ ہے, ہم جاہل نہیں ہیں. رولز ہیو چینجڈ.
اب سوال کا جواب بھی دیا جائے گا اور اس کے مقابلے میں سوال بھی کیا جائے گا. آپ کے قریب ہی دور نہیں کنگ ایڈورڈز میں ایک ینگ مین مجھے اٹھ کے کہتا ہے, مجھے کسی نے بعد میں بتایا کہ وہ صاحب جو ہیں وہ دین دنیا سے فارغ ہو چکے تھے, اٹھ کے کہنے لگے تھرڈ پرسن موڈ میں, اگر کوئی انسان دنیا میں عیاشی کرنا چاہتا ہے, موج کرنا چاہتا ہے, اور وہ کہتا ہے میں جنت دوزخ کو نہیں مانتا, اور وہ کہتا ہے یار میں دوزخ میں چلا جاؤں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے, تو آپ کیوں تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ یہ ان کا سوال تھا مجھ سے. یعنی خود اگر کوئی آدمی دوزخ میں جانا چاہتا ہے تو آپ کو کیا ایشو ہے؟ ان کو مجھ سے توقع تھی کہ میں انہیں بتاؤں گا آگے سے کہ دوزخ بڑی بری چیز ہے, جنت بڑی اچھی چیز ہے, نیک کام کرو, تھوڑی سی چھوٹی سی دنیا ہے, محنت کرو, یہاں پہ اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا اچھا اجر دیں گے. بٹ آئی نیو کہ یہ سوال اس لیے نہیں کیا گیا ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی دوزخ میں جانا چاہتا ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے, میں نے عرض کی جی کوئی اعتراض نہیں ہے, جائیے دروازے تک چھوڑ کے آئیں گے آپ کے استقبال کے لیے فرشتہ وہاں موجود ہے, کئی ہیں, آپ کے لیے ہے نا سارا, اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ تو نہیں بنایا. یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا یہی بات ہے, اب یہی بات ہے. دس از ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو بی. میرے تو کچھ سالوں سے چل رہا ہے, میری جو لائیو سٹریمز ہوتی ہیں اس میں تو ہم ٹیسٹ ایتھیزم کو کرتے ہیں, ٹیسٹ لبرلزم کو کرتے ہیں, مارکسزم آؤٹ آف آل تھنگس. یعنی آپ امیجن کریں کہ آج سے 100 200 300 سال بعد مورخ پاکستان کے بارے میں یہ لکھے گا کہ یہاں پہ ایک طبقہ ایسا تھا جو اسلام پہ اعتراض کرتا تھا. چلے یہ تو حق ہے سب کا, میں اس کو مائنڈ نہیں کرتا, لیکن وہ طبقہ خود مارکسسٹ تھا. آؤٹ آف آل پیپل یو کین آبجیکٹ, آپ بھی. اس لیے رولز چینج ہو چکے ہیں. میں نے ابھی صرف 2 پوسٹس کی ہیں مارکسزم پہ, ایکس پہ اور واٹ یوزڈ ٹو بی ٹویٹر. وہاں سے چیخیں سامنے آ رہی ہیں, ان شہروں سے, ان جگہوں سے. میں نے صرف اتنا بتایا ہے کہ مارکسزم میں فیملی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. انفیکٹ دے ور ویری مچ اینٹی فیملی, اینٹی میرج پیپل. ان کے نزدیک فیملی ایک کلاس ہے اور کلاس لیس سوسائٹی ہونی چاہیے. آئیڈیا یہ ہے کہ نہ ہسبینڈ نہ وائف, مرد عورت جو جس سے مرضی چاہے تعلقات رکھے, جو اولاد ہوگی وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, سارے کنٹریبیوٹ کریں گے. دیٹس مارکسزم ان اے نٹشل جب فیملی کی بات آتی ہے. اور یہ ان کے کمیونسٹ مینیفیسٹو میں لکھا ہوا ہے, یہ جو اینگلز کی جو لٹریچر ہے اس میں لکھا ہوا ہے. میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا. میں نے 2 حوالے دیے ہیں کہ یہ ہے وہ گندگی جس کو بنیاد بنا کے آپ اسلام کو غلط کہہ رہے ہیں. اسلام کے آئلی نظام پہ آپ کو اپنے گھر میں یہ منظور ہے. اچھا دلچسپ بات اس میں یہ ہوئی, جیسے کچھ عرصہ پہلے مسلمان کہہ رہے ہوتے نا, نہیں آپ کو حدیث سمجھ نہیں آئی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ کو ٹیکسٹ سمجھ نہیں آیا ہے. کارل مارکس کا یہ مطلب نہیں تھا. اچھا جو تھا وہ آپ بتا دیں. نہیں آپ نے ترجمہ ٹھیک نہیں کیا, کہ تو اڈا پلا ہو جائے. یہ تو کچھ عرصہ پہلے ہمیں تانے ہوتے تھے, آپ نے ترجمہ ٹھیک نہیں کیا ہے. میں تو سوال ہی اٹھانا شروع کیے ہیں بھائی. دیٹس آل واٹ وی ڈو, ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ اسپیشل. اور یہ تو ابھی 2 ہیں, ابھی یہ صرف 2 ہیں, اس کے بعد لبرلزم کی باری ہے. اتنے منافق ہیں پاکستان کے لبرلز, پاکستان کے سوشلسٹس. یہ ہماری بہنیں بیٹیاں ان سے متاثر ہو جاتی ہیں بیچاریاں. یہ تو ان کو تو سمجھ نہیں آتی نا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ انسرٹنٹی صرف یہاں پہ نہیں ہے, ادھر بھی ہے. صرف یہ ہے کہ وہ اپنی انسرٹنٹی میں سرٹن ہیں. دیٹس اونلی ڈفرنس. ہم ایٹ لیسٹ اکنالج کر لیتے ہیں کہ ہم انسرٹن ہیں. اس قدر منافقت سے بھرے ہوئے ہے یہ طبقہ کہ آپ ایک چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو ٹھیک سمجھتے ہیں, بات ختم ہو گئی. The reason they are so furiously resisting کہ نہیں آپ مارکسزم کو غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں, اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ بہت ہی جلد لوگ سوال پوچھنا شروع کر دیں گے کہ آپ کی فیملی کے لیے آپ کو یہ سسٹم قبول ہے. جس دن میرے پاس آؤ گے نا اور کہو گے کہ تم 4 شادیوں والے مرد, ذرا بتاؤ تمہاری بہنیں تمہاری بیٹیاں ان کی بھی تو شادیاں ہوں گی,
ان کے ہسبینڈ اگر پھر 2 3 بیویاں کر لیں تو کیا کرو گے؟ ری سلوٹ کریں گے ان کو. اس زمانے میں حرام کاری کا راستہ چھوڑ کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کر رہے ہیں. تمہیں جو عورتوں کے حقوق کی بہت فکر رہتی ہے، تو جس کسی وڈیرے کی تم خود گرل فرینڈ ہوتی ہے اس کی بیوی کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ بات میں ہوا میں نہیں کہہ رہا، کوئی بات میں ہوا میں نہیں کہہ رہا. دس از واٹ دے ڈو. کہاں چلی جاتی ہے اس وقت عورتوں کے حقوق کی ساری بحث؟ اور ان مردوں سے پھر میرا سوال ہوتا ہے کہ آپ کے لیے کیوں مشکل ہو جاتی ہے جب یہی سوال آ جاتا ہے آپ کے اپنے گھر پہ. And I don't mean to be personal to anyone, but what I'm saying is کہ if there is something right for you, it has to be right for other people. Just like it is for us. اگر انسرٹنٹی کو ختم کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ریکلیمیشن کا ہے. If you're a Muslim, stop apologizing for who you are. کوئی معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کہتا ہے تمہارے سسٹمز میں ایسا ہے کہو ہاں ہے. پھر ہمارے سسٹم میں ایسا ہے. فور دیٹ ریزن 500 سال 1000 سال کے بعد بھی ہماری آل اولاد اس دنیا کے گلوبل پروسیسز میں، کلائمیٹ چینج، پالیٹکس، ان میں اپنا حصہ ڈال رہی ہوگی، گفتگو کر رہی ہوگی، بیکاز دے ول بی دیئر. اس لیے کہ ہمارا سسٹم ہمیں انیبل کرتا ہے. تمہارا سسٹم کیا کرتا ہے؟ گاڈ لیس پیپل آلریڈی 16% سے ڈکلائن ہو کے 2050 تک 13% پہ چلے جائیں گے. صدی کے آخر تک اور یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. پورے یورپ میں ایک ملک ایسا نہیں ہے کہ جو منیمم ریپلیسمنٹ ریشو ہے 2.1 کا فرٹیلیٹی ریٹ اس کو میٹ کر رہا ہو. اس دن میں اسپین کی ایگزامپل دے رہا تھا. ایک اسٹڈی کے مطابق تقریباً 3000 اور ایک کے مطابق تقریباً 5000 گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ کوئی زیرو نہیں رہتی، آبادیاں ختم ہو چکی ہیں. پرٹیکولرلی اسپین کے کیس میں، جہاں پہ میتھمیٹیکل ماڈلز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر آج 100 لوگ شادیاں کریں تو ان کے 58 بچے پیدا ہوں گے. یار گلا کر امیجن دیٹ. دو کم آن لائک ریئلی سپوز ٹو بی 300-400 بچے ہونے چاہیے. 2-2 3-3 بچے ہیں. 100 لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں. 100 لوگ. اب 100 لوگ شادیاں کریں تو 50 شادیاں ہیں. اگر 2-2 3-3 بچے بھی اگر ہیں تو بھی سم تھنگ دیر رائٹ. اپیرنٹلی نو، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. وہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ آبادیاں وہاں پہ ختم ہو رہی ہیں. 100 لوگ شادی کریں، 58 بچے، جن کے 33 بچے، جن کے 19 بچے. So by the time you get to the fourth generation, 81% population gone. So keep your liberalism to yourself, please. Curb your liberalism. اسے خود تک رکھو. یہ تمہارا collective suicide ہے، ہمارا نہیں ہے. ہمارا پرابلم مہنگائی ہے، شور، بل زیادہ آتے ہیں، کرپشن ہے، عدالتوں میں انصاف نہیں ہے. ہمارا سولوشن ہمارے ریلیجن میں ہے، اس لیے کہ ہمارا ریلیجن بتاتا ہے کہ مورل کرپشن نہیں کی جا سکتی. خلیفہ کو آپ بازار میں روک کے حساب لے سکتے ہیں. بائی دیٹ وی ڈونٹ سے کہ ہر آدمی جا کے حساب لینا شروع کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ حساب لے بھی سکتے ہیں اور حساب دیا بھی جاتا ہے. دس از وائی وی نیڈ ٹو گو بیک ٹو دی ریکلیمیشن، کہ ہم ریکلیم کریں اپنی اسپیس کو، ریکلیم کریں. پاکستان میں بینک ہوں، سود نہ ہو، میڈیا ہو، فحاشی نہ ہو. یہ جو بھی ہم ٹی وی والے کر رہے ہیں، what do they think؟ اور پھر بات آ جائے گی عزت غیرت پہ. اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی آل اولاد، اور آل اولاد میں صرف بیٹوں کا ذکر نہ کیا کریں، بیٹیوں کا کیا کریں، یا صرف بیٹیوں کا نہ کیا کریں، بیٹوں کا کیا کریں، اس لیے کہ اگر یہ چیز نارمل ہے، یہ فحاشی، یہ اوریانی، اگر یہ نارمل ہے تو یہ سب کے لیے نارمل ہے، سب مردوں کے لیے ہے. لیکن جن مردوں میں
اور بعد میں تھوڑا سا آف ٹاپک جا رہا ہوں یہاں پہ. ابھی دیکھیں آپ نے ہم ٹی وی کے یہ سارے ایوارڈز وغیرہ, ایکویلٹی دیکھیے اس میں کتنے مرد تھے جو انڈر ویئر پہن کے گئے ہوئے تھے؟ زیرو. کتنی عورتیں تھیں جو آلموسٹ انڈر گارمنٹس پہن کے گئی ہوئی تھی؟ بہت سی. کبھی ان عورتوں کے دماغ میں بات آئی ہے جو بعد میں ٹی وی پہ آ کے بات کر رہی ہوتی ہیں کہ دیکھیں جی جب تک ہمیں جینڈر ایکویلٹی نہیں ہوگی تب تک پاکستان ترقی نہیں کرے گا؟ تو بیوی ایک دن اپنے ڈائریکٹر سے کہو نا کہ میں نے بھی پورے کپڑے پہن کے ایوارڈ شو میں شرکت کرنی ہے جیسے میرا میل پارٹنر جاتا ہے. کیا ہے کہ تو دیکھو ایک دفعہ, ہمت کرو. کدھر جاتی ہے ایکویلٹی پہ؟ واٹ ہیپنس ٹو ایکویلٹی؟ منافقت سے بھرے ہوئے چہرے اور ان کے ویوز. اصل پرابلم یہ ہے, اور اس لیے ہم اس بہاؤ میں اب بہہ نہیں سکتے ہیں. وی نیڈ ٹو ریکلیم آور سیلوز. اب جو ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ ریلیجن کے اندر لٹرل پرائڈ لے کے آئیں. اس کو تھیوری سے چھوڑیں, اس کو ایکچولی پڑھیں. سوشل سائنسز ہماری ریلیجن بیسڈ ہونی چاہیے. اٹس انف آف دس. میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت لمبی چوڑی باتیں نہ ہوں, کیونکہ فیس ٹو فیس آنے کا اصل جو مقصد ہوتا ہے وہ انٹریکشن ہوتا ہے, کویشچن اینڈ آنسرس ہوتے ہیں. میں کچھ سیکھ سکتا ہوں آپ کی کسی فیڈ بیک سے. اگر میں نے کوئی بات غلط کہی ہے تو مجھے اپرچونٹی ملتی ہے کہ آپ اس کی تصحیح کر دیں, ورنہ یہ تو باتیں وہی ہیں جو یوٹیوب پہ میں کہتا رہتا ہوں, فیس بک پہ کہتا رہتا ہوں. مین چیز یہ ہے کہ آمنے سامنے آ کے انسان بات چیت کر سکے. تو میں ایک دو باتیں کہہ کے ختم کر دوں. ان دا مین ٹائم آپ اپنے کویشچنز آپ لائن اپ کر لیں. کہ اٹس ٹائم کہ سوشل سائنسز اسلامک گراؤنڈز پہ اسٹارٹ ہو جائیں. ایک عجیب سچویشن بنی ہوئی ہے کہ مسلمان ہے اور اس کے پاس آپشنز یہ ہیں سوشل سائنسز میں کہ آئدر وہ سوشلزم کی طرف جائے یا لبرلزم کی طرف جائے. Why? For what possible reason? مجھے ایک بات بتائیے گا. I don't mean چھوٹا سا میں ایکسپیریمنٹ کرنے لگا ہوں, سوال پوچھنے لگا ہوں, اینڈ ڈپینڈنگ آن دی آنسر شاید میں 2-3 اور پوچھ لوں, اور میں کسی کو جج نہیں کروں گا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اسلامک اکنامکس میں آپ اگر کوئی چیز خرید رہے ہیں بیچنے کے لیے تو آپ کہاں سے خرید سکتے ہیں اور کہاں سے نہیں خرید سکتے؟ Anyone? پلیس ایک بتا دیں. صرف مارکیٹ سے آپ خرید سکتے ہیں. اسلام میں منع ہے کہ آپ پرائیویٹ ڈیل مارکیٹ سے باہر کر کے آ کے مارکیٹ میں بیچیں, اس لیے کہ اس طرح سے آپ مارکیٹ کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. اور مارکیٹ کا یہ اصول ہے کہ کسی چیز کو اپریشیٹ کیا جائے گا تو اس کی ڈیمانڈ کے حساب سے, اور آگے جو اسکلفل لوگ ہیں کہ یہ چیز خرید کے کتنے بہتر طریقے سے اسے اور چیزیں بنا سکتے ہیں, بیچ سکتے ہیں. تو جب وہ مارکیٹ میں آئے گی تو کیا ہوگا, اس سے سب لوگوں کے سامنے آ جائے گی, لوگ دیکھیں گے, بولیاں لگیں گی, خرید دیں گے. جو بیسٹ آف دا بیسٹ لوگ ہیں اس چیز سے متعلق وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں. سیمنٹ مثال کے طور پہ, گندم مثال کے طور پہ. لیکن اگر آپ نے مارکیٹ سے باہر ہی جا کے سارا کچھ خرید لیا اور وہ آپ کے پاس آ گیا تو مونوپولی کس کی ہو گئی؟ آپ کی ہو گئی. آپ اسے مہنگا بیچیں, سستا بیچیں, آپ میں وہ اسکل ہے نہیں ہے, ڈزنٹ ریلی میٹر. آپ پیسے کے لیے اس کو مس یوز کریں گے. اسلام کہتا ہے نہیں, یہ آپ نہیں کر سکتے. اچھا, کوشچن نمبر 2. میں نے کہا تھا کہ پہلے کوشچن پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ میں اور پوچھوں یا نہ پوچھوں. اسلام کے اصول کے مطابق آپ کوئی ایسی چیز بیچ سکتے ہیں جو آپ کی ہے ہی نہیں. ٹرو. کیا اس میں کوئی ایکسیپشن ہے؟ یس. What does it mean? Possession کہ آپ کے ہاتھ میں ہو فزیکلی, خریدی ہوئی ہے. اوکے, here is the thing. Let us say کہ میں آپ سے آپ کا ایک آموں کا باغ ہے. جو ہی اس دفعہ آموں کا سیزن ختم ہوتا ہے میں آپ سے خرید لیتا ہوں. Can I do that? No. Because مجھے نہیں پتا
بٹوین ناؤ اینڈ نیکسٹ ایئر جو سیزن ہوگا اس میں موسم پہ کیا اثرات آئیں گے, قدرتی آفات آ سکتی ہیں, پھل کیسا ہوگا, اچھا یا برا ہوگا, سو وی ڈونٹ نو. سو یس آپ پہلے خرید سکتے ہیں, لیکن جب پھل آ چکا ہے یا ایٹ لیسٹ آپ کو شکل نظر آ رہی ہے, جسے ہم بور کہتے ہیں کہ وی کین اسیس کہ اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ آپ سب کو بھی دھوکہ نہ ہو, مجھے بھی دھوکہ نہ ہو. یہ آپ کو میں چھوٹے چھوٹے سوالات اس لیے میں آپ سے کر رہا ہوں, اس لیے نہیں کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کی غلطی نہیں ہے, یہ مجھے بھی باتیں نہیں پتہ تھیں. بٹ آئی ریڈ اسلامک اکنامکس کہ اسلام کی جو مارکیٹ کے اصول ہے وہ کیا کیا ہیں. اینڈ دا ریزن یو ڈونٹ نو دیم از اس لیے کہ بحثت مسلمان آپ کے پاس تو آپشن ہی دو ہیں سوشل اسٹڈیز میں, سوشل سائنسز میں, لبرلزم, سوشلزم. کیونکہ ہم نے اپنے ریلیجن کو نماز روزے کے علاوہ پڑھا ہی نہیں ہے. اب مدینہ اکنامکس اور آپ پڑھیں, پوری باڈی ہے کہ مارکیٹ کی قیمت حکومت طے نہیں کر سکتی. ایکسیپشنز کہاں پہ پائی جاتی ہیں؟ جو گڈز آپ بیچ رہے ہیں اس میں اگر آپ نے نیچرل ریسورسز یوز کی ہیں تو ٹیکسیشن اور طرح کے ہوں گے, نہیں کیے ہیں تو اور طرح کے ہوں گے. اٹس بیوٹیفل اکانومی. جس کی سب سے بڑی بیوٹی ہے کہ اس میں مہنگائی نہیں ہوتی اینڈ میں. اٹس ناٹ فیئر بیسڈ, اٹ ازنٹ, اٹس کموڈٹی بیسڈ, اٹس بریلینٹ. ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ادارے ہمیں پڑھاتے نہیں ہیں. میں آپ کو صرف چھوٹی سی اگزامپل دے رہا ہوں کہ اس میں ابھی اگر آپ عدالت کے نظام میں چلے جاتے ہیں اور آئلی نظام میں چلے جاتے ہیں تو یہ جو ریلیجن ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ کمپلیٹ وے آف لائف ہے, what does that actually mean؟ یہ جذباتی نعرہ نہیں ہے, یہ ایکچولی کمپلیٹ وے آف لائف ہے. It actually is. لیکن we need to engage with it. I cannot blame anyone. ایک یونیورسٹی میں بچہ گیا, اس نے ساری زندگی سوشلزم پڑھتا رہا, لبرلزم پڑھتا رہا, بعد میں وہ کیوں اسلام کی وکالت کرے گا؟ اس کو کبھی یہ اپرچونٹی ہی نہیں ملی ہے کہ وہ ایکسپلور کر سکے, ایکسپیرینس کر سکے کہ اس ریلیجن کے اندر سسٹمز کیا ہیں, کون سی چیز ہے جو اسلامک سسٹمز کو انڈر پن کرتی ہے. اٹس سوشل جسٹس بائی دا وے. اس لیے میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ اٹس ٹائم ٹو ریکلیم آور اسپیس ان دی ورلڈ. ہم فٹ بال نہیں بنے رہ سکتے کہ ہمیں کبھی سوشلزم کے مارے کبھی لبرلزم کے مارے. ہمارے پاس اپنا بہت کچھ ہے, باقی دنیا بھی ریکوگنائز کر رہی ہے آہستہ آہستہ, باقی دنیا بھی, ہمیں بھی کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک دو ایگزامپلس دے کے بعد اپنی ختم کرتا ہوں. آسٹریلیا میں, یورپ کے بہت سے ملکوں میں اسلامک شریعہ کمپلائنٹ فائنینشیل پروڈکٹس آلریڈی اویلیبل ہیں. یو کے میں بہت عرصہ پہلے 50 بلین پاؤنڈز کی مارکیٹ, وہاں پہ جو حلال مورگیج ہے وہ ایکسیڈ کر چکی تھی. بڑے بہت سالوں پرانی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں. نان مسلمز وہاں کے حلال شریعہ کمپلائنٹ مورگیج لیتے ہیں کہ اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ کین یو امیجن کیپٹلسٹ اکانومی؟ آپ مثال کے طور پہ گھر آپ نے لیا 1.5 لاکھ کا, 2 لاکھ کا, جس میں سے 15-20 ہزار پاؤنڈ آپ نے ڈاؤن پیمنٹ آپ نے دی, باقی آپ نے قسطوں میں دینا ہے. آئی ڈونٹ مائنڈ دس سسٹم ایز لانگ ایز گھر کی قیمت پہلے طے ہو گیا اور منافع بھی طے ہو گیا ہو, اٹس فائن ایز شریعہ کمپلائنٹ. لیکن وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اب وہ جو گھر ہے 1.5 لاکھ اس کی قیمت ہے, 25,000 مثال کے طور پہ آپ نے پہلے دے دیا, 1,25,000 اب آپ نے اتارنا ہے اگلے 25 سالوں میں. لیکن آپ نے 1,25,000 نہیں اتارنا ہے, آپ نے 3-4 لاکھ اتارنا ہے. اینڈ دس از ہاؤ اٹ گوز, اینڈ دس از ویئر اٹ گوز رانگ. کہ 15 سال کے بعد, 16 سال کے بعد مثال کے طور پہ اکانومی کے حالات اتنے برے ہو جاتے ہیں کہ ریسیشن وہاں پہ آتا ہے, اور ان ایوریج ہر تقریباً 7 سال میں ایٹ لیسٹ ایک دفعہ ریسیشن آ جاتا ہے, منی ریسیشن. پھر 2-3 منی ریسیشن کے بعد ایک بڑا ریسیشن آتا ہے جس میں لوگوں کی جابز جاتی ہیں, اکانومی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, جیسے 2008 میں ہوا تھا, اس سے پہلے 1991-92 میں ہوا تھا, اس سے پہلے گریٹ ڈپریشن بہت دہائیوں پہلے ہوا تھا لیکن وہ بھی ہوا تھا. سو واٹ ہیپنز از کہ جب لوگوں کی جابز جاتی ہیں, انٹرسٹ ریٹ اوپر جاتا ہے, مہنگائی بڑھتی ہے, بڑے برے حالات ہو جاتے ہیں. تو امیجن کریں کہ آپ نے 15 سال 16 سال آپ مورگیج دیتے رہے ہیں, اب کچھ سال رہ گئے ہیں, اس کے بعد وہ گھر آپ کا اپنا ہو جانا ہے. لیکن اگر آپ مورگیج ڈیفالٹ کر کے 2-3 قسطیں نہیں دے سکے, بینک آئے گا آپ کی 15-16 سال کی محنت پہ لائن پھیر کے گھر آپ سے واپس لے کے اللہ خیر سب all gone. 15-16 سال آپ نے خون پسینہ ایک کر کے اپنے لیے ایک گھر چوز کیا تھا
کہ ہاں میری فیملی رہے گی, میرا ایک ایسٹ بلڈ ہو رہا ہے, گون فنشڈ. اسلامک مورگیج میں ایسا نہیں ہے. وہاں پہ آپ کی اونرشپ بڑھتی رہتی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. تو لوگوں کو یہ آئیڈیا اچھا لگتا ہے کہ دس از سم تھنگ گڈ. وہ مسلم ہو نان مسلم ہو بہت بڑی تعداد میں لیتے ہیں اس کو. اور دنیا کے کئی ملکوں میں ہے جہاں پہ آپ کو شریعہ کمپلائنٹ فائنینشیل پروڈکٹس ملتے ہیں. وائی شوڈ وی ناٹ کنڈکٹ اسٹڈی انٹو دس, کہ پاکستان میں بھی ان کو انٹروڈیوس کرایا جائے. کم سے کم جان تو چھوٹے ہماری, کبھی لبرل کبھی سوشلزم, اس کے علاوہ ہمارے پاس تیسرا آپشن ہی نہیں ہے. اور یہاں پہ میں اپنی بات کو کرتا ہوں ختم. آپ کے جو کوشچنس ہیں, کامنٹس ہیں, مور دین ہیپی ٹو انٹرٹین. السلام علیکم سر, مائی نیم از اظہر الدین اینڈ آئی ایم فرام BSIR سیکنڈ سیمسٹر, ڈپارٹمنٹ BSIR. سر میرا کویشچن یہ ہے کہ دو کویشچن ہے میرے. پہلا کویشچن ہے ہاؤ ڈز اسکیپٹیسزم بیلنس اوپن مائنڈیڈنیس وتھ کریٹیکل ایویلویشن. سر تھوڑا سا سوال رپیٹ کیجیے گا. کویشچن ہے ہاؤ ڈز اسکیپٹیسزم بیلنس اوپن مائنڈیڈنیس وتھ کریٹیکل ایویلویشن. شور. دوسرا کویشچن ہے سر آپ جیسے کہ اس کو ایڈریس کرنے پھر وہ مکس ہو جاتی ہیں چیزیں, پھر کوئی رہ جاتی ہے. دیکھیں, اسکیپٹسزم بنیادی طور پہ کوئی بری چیز نہیں ہے, یہ چیز ذہن میں رکھیں. اس لیے کہ ہم جب بات کرتے ہیں ایمانیات کی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی آپ سے نہیں کہتی کہ میں نے کہہ دیا بس مان لو. احکام میں ایسا ہی ہے, لیکن جو ایگزسٹینشیل کویسچنز ہیں جن کا تعلق کائنات کے ساتھ ہے, آپ کے وجود کے ساتھ ہے, ان کے بارے میں یا ہیر آفٹر کے بارے میں ہے, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوالات کو مائنڈ نہیں کرتے. ان فیکٹ میرے جناب رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو تو ہم کبھی اگزامپل میں بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ کمپیریزن کریں. باقی جو انبیاء ہیں ان میں سے میرے موسٹ فیوریٹ نبی ابراہیم علیہ السلام, بیکاز ہی ہیڈ اے لاٹ آف کوسچنس. کیسے واپس زندہ کیے جائیں گے, لوط علیہ السلام کے حوالے سے پوری ڈبیٹس ان کی قوم کے حوالے سے, لوط علیہ السلام کی. کوشچن یہ ہے کہ یہ تو کنورسیشن, پرائیویٹ کنورسیشن تھی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی کے درمیان. اللہ نے قرآن میں کیوں بیان کر دیا اس کو؟ اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوشچن. اللہ نے قرآن میں اس کو اس لیے بیان کیا ہے کہ امتیوں پہ یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ سوال کوئی بری بات نہیں ہوتی. اٹس پرفیکٹلی اوکے ٹو آسک کوسچنس. ایشو یہ ہے کہ ہمارے ریلیجس ادارے تھوڑے سے بدنام ہو گئے ہیں کہ یہ سوالات کو انٹرٹین نہیں کرتے, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی سوالات کو انٹرٹین نہیں کرتا. آپ کیا صحیح میں ڈپارٹمنٹ سے سن نہیں سکا آپ کس ڈپارٹمنٹ سے ہیں, لیکن IR ڈپارٹمنٹ سے, IR سے ہیں. آپ بایولوجی کے ڈپارٹمنٹ میں جا کے پوچھیں کہ کتنے اسٹوڈنٹس کو ایوولوشن پہ سائنٹیفک سوال کرنے کی اجازت ہے, کسی کو نہیں ہوتی. ایون اپنے ڈپارٹمنٹ میں آپ جب, مجھے پتہ نہیں کہ سوشل کانٹریکٹ تھیوریز وغیرہ یہ آپ کے اس میں آتی ہیں نہیں آتی ہیں, لیکن اس میں کتنے آپ کو اجازت ہو سکتی ہے, آپ سے مراد کوئی بھی اسٹوڈنٹ کہیں پہ بھی دنیا میں, میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا, کہ جن کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ یہ سوال اٹھا سکیں کہ ہم جون لوگ کے ان تھیوریز کو کیوں مانیں, مثال کے طور پہ گیون دا فیکٹ کہ اس میں تو انسانیت ڈیگریڈ ہو رہی ہے. دی امیجنیشن آف اے پرسن اور امیجننگ اے پرسن ایٹ نیچرل اسٹیٹ کہ جو انسان جنگل میں رہ رہا ہے, وائی اٹ ہیز ٹو بی ادر وے اراؤنڈ. لیکن اجازت نہیں ہوتی ان چیزوں کی. اسلام آپ کو یہ بتاتا ہے کہ سوال کرو, لیکن سوالات کی کوالٹی ہونی چاہیے. کوالٹی, کیونکہ سوال ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے, بہت بڑا گیٹ وے ہوتا ہے ٹو نالج, اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. سو بائی آل مینز آسک کوسچنز. اسی سے ہی آپ کا ذہن کھلتا ہے, شرح صدر ہوتا ہے, آپ ان چیزوں کو اپلائی کرتے ہیں. اب دیکھیں, صحابہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ریلیجن کو سب سے پہلے ریزسٹ کیا تھا, سب سے پہلے, لیکن مسلمان ہوئے, ہمارے سروں کے تاج ہیں. But from psychological premise there has to be a question کہ آخر کیا ہوا کہ وہ جس چیز سے اختلاف رکھتے تھے اسی پہ ایمان لے کے آ گئے. اگر صرف اتنی بات ہوتی کہ اللہ ایک ہے, میں اللہ کا نبی ہوں, for them that can't have been good enough, کیونکہ اس چیز کو تو وہ ریزسٹ کر رہے تھے.
یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ کے وجود سے وہ واقف نہیں تھے، عرب اللہ کو ایکچولی مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے، بیچ میں اور بہت سے بت ڈالے ہوئے تھے، وہ میرا مضمون نہیں ہے، میں ضمنی طور پہ عرض کر رہا ہوں. اینڈ دی آنسر ٹو دس کوشچن از کہ وہ ایمان اس لیے لے کے آئے کہ انہوں نے دین کے پیغام پہ کوشچنز اٹھانے شروع کیے کہ جب اس کو سوسائٹی میں اپلائی کریں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. عورتوں کو نہ مارو، غلام آزاد کرو، سود نہ کھاؤ. Those were the questions کہ if I apply that upon myself and the society in which I live, what would be the result of that? یہ وہ سوالات تھے جس کی وجہ سے وہ مسلمان ہوئے تھے. This is the power of it. وہ مسلمان ہو اور وہ چپ کر کے مان لے، ایسا مسلمان نہیں چاہیے ہمیں. نہ ہی وہ ہمارے کلاسیکل پوسٹ کلاسیکل ایرا والے ایسے تھے جو چپ کر کے ہر چیز مان لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ آپ سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہے، ریٹوریکل کوسچنز پوچھتا ہے so that this movement of questioning triggers within yourself. جی سر. سر لیکن ہماری سوسائٹی نے اور ہمارے کلرکس جو ہے نام نہاد جو آج کل ہمارے کلرکس ہے، انہوں نے ہمیں اسپرٹ آف کویسچننگ سے روکا ہوا ہے. سر جو نام نہاد ہمارے جو کلرکس ہے، کلرکس حضرات ہے، جو ہمارے مولوی حضرات ہے، کلرکس، جی جی سر انہوں نے ہمیں مطلب اس طرح کے کویسچن سے روکا ہوا ہے کہ نہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کویسچن کر سکتے ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کویسچن کرتے ہیں، اس کی ان کی ایگزسٹنس کے بارے میں کویسچن کر سکتے ہیں. کویسچن کرتے ہیں تو مطلب ہمیں وہ روکتے ہیں ان چیزوں سے کہ آپ ایسے کویسچن آپ سوسائٹی میں نہیں پوچھ سکتے. نہ آپ ایون کبھی کبھار بلاسفیمی کے بھی کیس آ جاتے ہیں اس طرح کی چیزوں پہ کہ آپ کیوں اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس پہ کویسچن کر رہے ہیں. تو ان کو سر اس کا کیا سولوشن ہوگا؟ یہ بات میں نے پچھلے سوال میں عرض کر دی تھی کہ مولوی بیچارہ زیادہ بدنام ہو گیا، کویسچن کوئی نہیں کرنے دیتا. میری ابھی کل رات کو ایک جگہ بات ہو رہی تھی ایوولوشن کے حوالے سے، کل رات کو نہیں، کل دن کو، سوری، میں شہر سے باہر تھا، وہاں پہ ایک جگہ بات ہو رہی تھی. انہوں نے اپنی کہانی سنائی کہ ہم بھی کبھی ایوولوشن پہ سائنٹیفک کویسچن اٹھاتے تھے تو ہم پہ بھی فتوے لگ جایا کرتے تھے، ایوولوشنری فتوے آف کورس، کرنے کو نہیں دیتا. بٹ ڈز دیٹ جسٹیفائی کہ آپ کو علماء حضرات کویسچن نہ کرنے دیں؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو سوالات سارے کرنے نہیں دیتے. ایک بہت بڑی غلطی ہم بھی کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کویسچن آدمی امام مسجد سے کرنا چلا جاتا ہے. That's where you are wrong, sir. That's where I would be wrong. میں اپنے دانت کا علاج کسی ہارٹ سرجن سے نہیں کراتا یا دل کا علاج کسی ڈینٹسٹ سے نہیں کراتا. I need to understand who am I going to ask that question. آپ کا یہ سوال ہے، بالکل لے کے جائیے کسی عالم دین کے پاس، لیکن اس عالم دین کے پاس جس نے علم الکلام پڑھا ہوا ہے اور اس کو پڑھاتا بھی ہے. وہ آپ کو کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی ساری کی ساری ریشنل تھاٹ، ریشنل کنسٹرکشن. اس کے اندر کئی برانچز ہیں، اشعری آپ کو اور ملے گی، ماتریدی آپ کو اور ملے گی. میرے اکثر دوست جو ہیں وہ اشعری ہیں، میں تھوڑا سا ماتریدی اسکول کی طرف تھوڑا سا انکلائنڈ ہوں. اینڈ آئی ریزینٹ دا فیکٹ کہ میرے فیوریٹ کلامی متکلم امام غزالی وہ بھی اشعری تھے. اٹ وڈ ہیو بین امیزنگ اگر وہ بھی ماتریدی ہوتے. بٹ دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ از کہ یہ کوئی اسلام میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. آر یو فیملیئر ود دی کنٹینجنسی آرگومنٹ؟ ہم مسلمانوں نے بڑا کام کیا ہے، ابن سینا نے بڑا کام کیا ہے. حد یہ ہے کہ وہ لوگ جو متکلمین کو بھٹکا ہوا سمجھتے تھے، جیسے امام ابن تیمیہ مثال کے طور پہ، ایون انہوں نے بڑا کام کیا ہے. So we have no problem with this. سوال یہ ہے کہ آپ کس کے پاس یہ بات لے کے جا رہے ہیں. امام مسجد صاحب کے پاس یہ لے کے نہ جایا کریں، ایسے آدمی کے پاس لے کے جائیں جس کا یہ فیلڈ ہے، وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا. سر دوسرا کویسچن ہے کہ سر آپ نے اسٹارٹ میں کہا کہ ہمیں سائنس میں مطلب اس طرح سے نہیں آنا چاہیے جس طرح باقی دنیا آ رہی ہے، لیکن سر اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا آپشن بھی تو نہیں ہے نا. ویسٹرن فلاسفرس کو اگر ہم نہیں پڑھیں گے، آئی آر میں جو ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں ویسٹرن فلاسفر ہی پڑھتے ہیں، انگلش میں ہم ویسٹرن فلاسفرس کو ہی پڑھتے ہیں. اگر ہم یہ نہیں پڑھیں گے تو ہمارے پاس اپنے کوئی فلاسفر نہیں ہے. اور جو ہمارے پاس فلاسفرس تھے یا جو ہمارے پاس مطلب الرازی جیسے لوگ تھے جنہوں نے میتھمیٹکس میں کام کیا، جنہوں نے
میڈیکل میں کام کیا جو آج پوری دنیا ان کو فالو کر رہی ہے. ان کے ساتھ جو ہمارے مسلمانوں نے یا ہمارے جو اس ٹائپ کے وہاں اس ٹائم میں جو ہمارے کلرکس تھے یا وہ انہوں نے فتوے لگائے تو ان کے ساتھ جو ہوا وہی تو سر ابھی بھی ہو سکتا ہے نا, پاسبلٹی تو ہے. تو ہم ویسٹرن فلاسفر کو اگر نہیں پڑھیں گے تو ہم کس کو پڑھیں گے, کیا کریں گے؟ مائی فیوریٹ پیپل جو میرے منہ پہ مجھے مس کوٹ کرتے ہیں, کیونکہ مجھے اپرچونٹی مل جاتی ہے کہ میں وہیں پہ کریکٹ کر دوں. بعد میں تو سارے کر دیتے ہیں نا. میں نے آپ سے کب کہا ہے کہ آپ سائنس نہ پڑھیں؟ I am an information scientist myself. Would I go against science? No. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے جو تانا دیا جاتا ہے کہ آپ مسلمان سائنس میں آگے کیوں نہیں گئے, پیچھے کیوں رہ گئے ہیں, ہم اس طرح سے آگے نہیں جانا چاہتے, کیونکہ اس طرح سے آگے جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پھر دنیا میں لوٹ مار کریں, قتل و غارت کا بازار گرم کریں, کلونیل سیٹ اپس بنائیں, ان لوگوں کی مال و دولت لوٹ کے سارا یہاں پہ لے کے آئیں, اتنا زیادہ پیسہ ہو کہ انڈیا اپنے زمانے میں کوئی اراؤنڈ 23% کے لگ بھگ گلوبل جی ڈی پی کا یہاں پہ ہوتا تھا, کوئی 1-2% رہ گیا تھا جب یہاں سے برٹش راج واپس گیا تھا. برلن ٹریٹی کی میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے. آپ نے افریقہ دیکھا ہے, سیدھی لائنیں افریقہ, یہ نیچرل ہو سکتا ہے؟ پرٹیکولرلی نارتھ افریقہ کو آپ دیکھیں, نقشے جو ہیں بالکل سیدھی لائنیں ہیں, کیونکہ نقشے کے اوپر انہوں نے کاٹ کے یہ تمہارا ہو گیا, یہ میرا ہو گیا. میں کہتا ہوں ہم اس طرح سے سائنس میں ترقی نہیں کرنا چاہتے کہ جس میں ہم کسی اور پہ ظلم کر کے اس کا پیسہ لوٹ کے سائنس میں ترقی کریں. دیٹ از ناٹ ٹو سے کہ ہم سائنس میں ترقی نہ کریں. وی وانٹ ٹو بی ایبل ٹو ڈو دیٹ. اب جو آپ نے کہا کہ اس زمانے میں تو پتہ نہیں یہ فلاسفروں کو یہ کر دیتے تھے, وہ کر دیتے تھے, میرا اس پہ کافی کام موجود ہے, پوڈ کاسٹ بھی ہیں, مونولوگس بھی ہیں. اٹس اے myth. یہ ایک myth ہے اور اس myth کے پیچھے بڑی سائیکولوجیکل وجہ ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. جارج اورویل نے اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے ایڈریس کیا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں, مفہوم ہے ان کی بات کا, ایگزیکٹ وربیٹم نہیں ہے یہ, مفہوم ہے ان کی بات کا کہ the one who controls your past is the one who controls your future, and the one who controls your present is the one who controls your past. یہ بات سمجھ آئی ہے؟ آپ نے اگر سائنس میں ترقی کرنی ہے تو آپ کے پاس دو آپشنس ہیں. آئدر آپ غزالین یا کلاسیکل پوسٹ کلاسیکل ایرا کی طرف چلے جائیں, کہ وہ لوگ جن میں کوئی ڈائیکوٹمی نہیں ہوتی تھی, وہ لٹرلی مسجد میں جمعہ پڑھا کے اپنی لیبارٹریز میں چلے جایا کرتے تھے. They did not see science and religion as two different things. They saw science as inquiry into nature, which is created by God. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ میتھڈولوجیکل نیچرلزم سے انڈرپن سائنس کو انگیج کریں, کہ ریلیجن کو سائڈ پہ رکھ کے آپ کہیں جو بھی ہے اس کی ایکسپلینیشن ہم نے نیچرل لے لی ہے. ریزن ہمیں بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے انٹلیکچوئلس کو یہاں مارا گیا تھا, وہاں مارا گیا تھا, یہ ہو گیا تھا, وہ ہو گیا تھا, کہ لوگ اس طرف نہ چلے جائیں. کہ فیوچر کنٹرول کرنا ہے, سائنس کی طرف لے کے جانا ہے, تو ریلیجن کو ریموو کر دو, اس لیے کہ بڑے برے لوگ ہیں. دیکھو کندی کے ساتھ کیا کیا تھا, ابن رشد کے ساتھ کیا کیا تھا, کیا کیا تھا. آئی وانٹ ٹو نو کیا کیا تھا ابن رشد. ابن رشد چیف جسٹس تھا, ابن رشد چیف فزیشین تھا. ابن رشد نے پبلکلی جب قرآن کا انکار کیا تو اس کو تھوڑے عرصے کے لیے سزا ملی, اس کے بعد دوبارہ رائل کورٹ میں آ گیا, دوبارہ سے سارے فیور اس کو ملنا شروع ہو گئے. ایک آدمی ایسے نظریات کے ساتھ کیا چیف جسٹس بنے گا؟ اور بادشاہ منصور خود بھی فلاسفر تھا. وہ مسلمانوں نے تو ساری کتابیں اپنی جلا دی تھی. غزالی came and he wrote تحافت الفلاسفہ اور یہ سارا. I mean how did it happen کہ 1258 میں بغداد کا کولیپس ہوتا ہے اور 1259 میں مراغہ میں مسلمانوں نے اس زمانے کی جدید ترین آبزرویٹری بنائی 1 سال کے اندر اندر. It's all myth کہ سارے مسلمانوں نے اکٹھے ہو کے سوچنے والوں کو ختم کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. اور غزالی کو اس پہ سب سے بڑا الزام لگایا جاتا ہے بیکاز آف ہز ویوز. اور مائی کوشچن از کہ غزالی کے بعد ابن النفیس آتے ہیں جو گیلن کو غلط ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا کارڈیو ویسکولر سسٹم کیسے کام کرتا ہے. اگر سائنس ختم ہوگی تو ابن النفیس نے کیسے کر لی تھی؟ ابن شاطر کے آئیڈیاز پہ کوپرنیکس نے دنیا کو جیو سینٹرک ماڈل سے ہیلیو سینٹرک ماڈل پہ کنورٹ کیا. ابن شاطر بہت بعد میں آئے تھے غزالی سے. اگر سائنس ختم ہوگی تو یہ لوگ کہاں بیٹھے سائنس کر رہے تھے؟ دس از جسٹ اے myth کہ آپ کا ماضی آپ سے چھین لیا جائے, کہ کہیں آپ لوگ سائنس اور ریلیجن میں جو ڈسپیرٹی جو ان لوگوں کے نزدیک نہیں ہوتی تھی, کہیں آپ کا وہ مائنڈ نہ بن جائے. باقی ویسٹ سے بالکل ہمیں سیکھنا چاہیے, سائنس سیکھنی چاہیے, فلاسفی سیکھنی چاہیے, نہیں فلاسفی نہیں سیکھنی چاہیے, سائنس سیکھنی چاہیے. فلاسفی کی جو کریٹیک ہے وہ سیکھنی چاہیے. آج بڑا مزہ آتا ہے ہمیں
لوگ کہتے ہیں نا کہ نیچے نے یہ کہا، میں کہتا ہوں یار ہوا کیا پھر؟ نیچے سے وہ آدمی تو متاثر ہو سکتا ہے جو زمانے کی کرسچن مورالٹی سے اختلاف کرتا ہو. سو وی گو بیک 100-125 سال پیچھے ہم جاتے ہیں. تو نیچے تو بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں کہ یار دیکھو کیسی زبردست باتیں کر رہا ہے. لیکن 2024 میں یہ ایکسکیوز ویلڈ نہیں ہے، کیوں ہمیں پتہ ہے کہ نیچے کے نظریات، کیونکہ ہمارے پاس بینیفٹ آف ہائنڈ سائٹ ہے کہ ہم پیچھے دیکھ سکتے ہیں، اس نے تو ویسٹرن سویلائزیشن کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اینڈ اف اٹ ڈڈنٹ ورک there is no reason that it's going to work here. تو کرٹیک ہمیں سیکھنی چاہیے، سائنس سیکھنی چاہیے آف کورس. کیوں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ابرار ہاشمی، ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز. سر آپ کو سب سے پہلے دیکھ کے یہاں پر بہت خوشی ہوئی ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے بولا ہے کہ انجینئر علی محمد مرزا یا غامدی صاحب کو سننا ایک گناہ جاری ہے، حالانکہ آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ بہت سی یوتھ ان کو سن رہی ہے، مطلب بہت سے لوگ ان سے متاثر ہیں. تو اس پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کے یہ بولنا کہ ان کو سننا ایک گناہ جاری ہے، آپ نہیں سمجھتے یہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے؟ یا آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ ان کو سننا جہاں اتنے لوگ سن رہے ہیں کہ یہ گناہ جاری ہے؟ That's very simple. گناہ جاریہ ایک ایسا گناہ جو مسلسل جاری رہتا ہے. ٹھیک، انجینئر صاحب سے میرے بہت سے ان کے جتنی وہ بابوں وغیرہ کی بات کرتے ہیں آپ نے کبھی کرٹیک نہیں سنی ہوگی. سو آئی وانٹ ٹو بی ویری ویری کیئرفل آن دس اینڈ ویری کلیئر آن دس کہ میرا ان سے اختلاف ہے کہ وہ سوشلزم کو، بٹوین دا لائنز لبرلزم کو، ان اینی کیس سیکولرزم کو وہ پروموٹ کرتے ہیں. انجینئر صاحب کا ایک وتیرہ ہے کہ وہ اسلاموفوبز، ایتھیسٹس، بلاسفیمرز، ان کے کانٹینٹ کے نیچے جا کے اپنا کامنٹ دے دیتے ہیں. اب جس کو بھی الگوریدم کی تھوڑی بہت سمجھ ہے اس کو پتا ہے کہ جس آدمی کی 2.5 ملین کی فالوئنگ ہو وہ جب کہیں پہ کامنٹ دیتا ہے تو یوٹیوب یہ دیکھتا ہے کہ اس کانٹینٹ میں اتنی ویلیو ہے کہ اتنی فالوئنگ والے آدمی نے اس کو اگر پروموٹ کیا ہے. اور وہ بہت دفعہ بلاسفیمرز والا کا میں نہیں کہتا، لیکن بہت دفعہ سیکولرز کا یا جو اسلامک آرتھوڈوکسی کے خلاف کانٹینٹ ہوتا ہے اس کو وہ شیئر بھی کرتے ہیں، اپنے چینلز پہ شیئر بھی کرتے ہیں. تو گناہ جاریہ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ ان کے فالوور ہیں اور آپ الگوریدم میں ان کو اوپر لے کے آ رہے ہیں اور وہ اسی فیم کو یوز کر کے جتنے بھی اینٹی اسلامک لوگ ہیں یا اسلامک آرتھوڈوکسی کے خلاف ہیں ان کو اوپر لے کے آ رہے ہیں، تو آپ کا کنٹریبیوشن ہے اس میں کہ جس طرح سے آپ ان کو اوپر لے کے آ رہے ہیں آپ کی دیے ہوئے فیم کو یوز کر کے وہ دوسروں کو اوپر لے کے آ رہے ہیں. آئی ایم ناٹ امپریسڈ بائی اے پرسن جو کہ کھلے عام یہ کہتا ہو کہ آج کا زمانہ دنیا کا بیسٹ زمانہ ہے. You can criticize this, you can disagree with it if you're a non-Muslim, لیکن ویسے مسلمان آپ قرآن و حدیث سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین زمانہ ان کا تھا، I'm not going to listen to some engineer sitting in jail and saying کہ نہیں آج کا زمانہ سب سے بہتر ہے. کیوں کہ آج کے زمانے میں گاڑیاں ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، وغیرہ وغیرہ. آج کے زمانے میں ہی سب سے زیادہ قتل و خون ہو رہا ہے. آج کے زمانے میں ملکوں کے ملک لوٹے جا رہے ہیں. آج کے زمانے میں عورتوں کو لٹرلی سیکشول آبجیکٹیفیکیشن کا پروڈکٹ، اس کے لیے ایک پروڈکٹ بنا دیا گیا ہے. آج کے زمانے میں حکومتیں الٹی جا رہی ہیں، نیچرل ریسورسز پہ قبضے کیے جا رہے ہیں، لیکن جو لوگ کر رہے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ ان کے غلام، ابن غلام، ابن غلام ہیں. میں اس حوالے سے گناہ جاریہ کہتا ہوں کہ جب آپ انجینئر صاحب کو الگوریدمز میں اوپر لے کے آتے ہیں، اسی کو یوز کرتے ہوئے وہ اسلاموفوبس کو اوپر لے کے آتے ہیں، اور یا جو آرتھوڈوکسی ہے اس کو جو اس کے مخالف ہیں ان کو لے کے آتے ہیں. دس از ہاؤ یو کنٹریبیوٹ ٹو اٹ. دیٹس واٹ میکس اٹ. میرا سوال آپ کے نا پرسپیکٹو سے کچھ تھا کہ آپ نے کہا کہ جو ہمارے تھیسٹ ہیں ان میں بھی یہ ایک ممکنات ایگزسٹ کرتے ہیں کہ وہ جو ہمارے تھیسٹ ہیں، جو مذہب کو ماننے والے ہیں، ان میں بھی یہ ممکنات ایگزسٹ کرتی ہے کہ وہ سوالات کو جوابات نہیں دیتے. اور اسی طرح جو ہمارے لبرل ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ہی جو آرتھوڈاکس جو کلرجی ہے ان پر یہ جو ہے نا وہ ڈاؤٹ زیادہ ہیں، ان پر یہ جو سوالات ہیں وہ زیادہ ہیں. یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سوالات کو کریں گے. تو ہم ان جو آرتھوڈاکس ایک بیہیویئر ہے، جو ایک مینٹیلٹی ہے جو ہمارے علماء کرام کی، مثال یوں سمجھیں کہ جو ہمارے 7 یا 8 سال کے جو کورس ہوتے ہیں یہ علماء کرام والے، کیوں نہ ہم ان کو ساتھ ہی یہ اسلامی تعلیم بھی دیں اور ساتھ ساتھ جیسے رسل کی کتابیں بھی ہم پڑھائیں، لائک سوری کس کی کتابیں؟ لائک ساتھ ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ویسٹرن کتابیں بھی ساتھ پڑھانے چاہیے. مثال کے طور پر رسل کی وائی ایم ناٹ اے کرسچن یا
unpopular essay, right? کہ میں کہتا ہوں کہ comparative studies اگر کروا دیں تو اس کا چھوٹی عمر میں اس طرح ذہن کھلے گا کہ وہ خود critical analysis سے یا خود جو ایک بیٹر وہ چیزوں کو کیری کر سکتا ہے کہ ایز کمپیئر ٹو وہ بڑی عمر میں جائے اور وہی اپنا ایک 25-30 سالہ وہی کنزرویٹو ذہن صرف ایک سائڈ کا مطالعہ کیا ہو. تو یہ میرا سوال تھا. تھینک یو. ویسٹ کو پڑھنا ہم برا نہیں سمجھتے، لیکن ویسٹ کو پڑھنے کے بعد اس کو دین ایمان کا حصہ سمجھ لینا پرابلم اس میں ہی ہے. اگر مجھے ٹھیک یاد آ رہا ہے تو آپ نے رسل کی بات کی تھی. ٹھیک ہے. Are you familiar with solipsism? solipsism ایک برانچ ہے فلسفی کی. رسل used to be a solipsist. بعد میں انہوں نے یہ پوزیشن ابینڈن کر دی تھی. میں آپ نے ان کا نام لیا تو میں آپ کو حوالے کے طور پہ بتا رہا ہوں. solipsism کا نظریہ یہ پوزٹ کرتا ہے کہ اصل میں صرف دنیا میں آپ ہی ہیں جن کو امپیریکلی جن کا تجربہ کیا جا سکتا ہے. So you can only experience your own self. The rest is just imagination. تو اگر آپ solipsist ہوں اگر تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس وقت آپ ہی وجود رکھتے ہیں، باقی جتنا کچھ ہو رہا ہے آپ کی امیجنیشن میں ہے، یہ ریئل نہیں ہے. نہیں، یہ اس پہ اگر آپ پڑھیں تھوڑا سا آپ کو اور آئیڈیا ہوگا. It's quite extraordinary actually. And Russell used to be a solipsist. Then he thought کہ نہیں اس سے بہتر کیا جاتا ہے. Then he left all those things. The point I'm making is کہ ہر بڑے نام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس نے ساری باتیں ٹھیک کی ہوئی ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بندہ جنا وڈا ہوتا ہے چول انی وڈی مارتا ہے. It's proportional. تو ویسٹ میں آپ ہیوم کو پڑھیں، لائبنز کو پڑھیں، نیٹشے کو پڑھیں. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک جینیس کیسے پاگل ہوتا ہے، نیٹشے از اے گڈ کیس اسٹڈی. اٹس اے ویری گڈ کیس اسٹڈی. آئی ایم ریئلی امپریسڈ بائی ہز رائٹنگ اسکلز. جو ایکسپریشن ہے بہترین ہے. But he has no philosophical system. He was against everything that he interacted with. ہر چیز. تو آپ لوگوں کو پڑھیں، لیکن جو ایک فکری ایک طرح کا امپیریلزم ہے کہ جو چیز انگریزی میں ہے تو وہ ٹھیک ہی ہوگی، اگر ویسٹ سے آئی ہے تو ٹھیک ہوگی، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. کرٹیک پڑھیں، وہاں پہ کتنے اسکول آف تھاٹ ہیں وہ پڑھیں. I may not be interested کہ ویسٹرن فلسفی ڈیکارٹ کے بعد کارٹیجین ڈوئلزم پہ ہی تقریباً کھڑی رہی مور اور لیس. لیکن 20ویں صدی میں how did they depart? And the people who did, what came of them? انٹرسٹنگ اسٹڈی، بہت انٹرسٹنگ اسٹڈی ہے. ہائیڈگر کس بیس پہ وہ ڈیورزم کے خلاف تھا. ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایگزسٹینشلسٹ تھا. well at least وہ کہتا تھا کہ میں نہیں ہوں، لیکن he was. ماڈرن ایگزسٹینشلزم اٹ وڈ بی اے گڈ اسٹڈی کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیرکگارڈ کی ایگزسٹینشلزم سے ہائیڈگر کے ایگزسٹینشلزم میں جو شفٹ آئی ہے وہ کیوں آئی ہے. اینڈ وائی از اٹ؟ ایٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کوسچن ٹو آسک ایکچولی. کہ Heidegger, the very good philosopher, he was an existentialist and he was a Nazi at the same time, which is to say کہ ہر بڑے آدمی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی نہ کوئی چیز اچھی کی ہوگی. There are serious problems out there. تو ویسٹ کو پڑھیں، لیکن اس طرح سے نہیں کہ یہ کسی گورے نے لکھا ہوا ہے، گورا کمپلیکس میں آ کے نہیں. آزادی کے ساتھ کریٹیک پڑھیں اس پہ، کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے. آخری چیز اس پہ، کیونکہ میری بہنیں اس سے زیادہ شریف طریقے سے مجھے نہیں کہہ سکتی کہ بات اب ختم کر دیں، آپ اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہیں، کہ آپ نے ویسٹ کو پڑھنا ہے تو آپ ڈیوڈ ہیوم کے اس آئیڈیا پہ اپنی ساری اسٹڈی کو بیس کر دیں، کہ جس میں ہیوم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی چیز کا پروسیس کمپلیکیٹڈ لگ رہا ہے، پروسیس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو آپ اس کے ریزلٹ کو دیکھیں کہ نتیجہ کیا ہے. اینڈ یو کین سے کہ تو یوٹیلیٹیرینزم والی بات ہو گئی ہے، اینڈ یس اٹ از کوائٹ کلوز ٹو اٹ. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ کا بیوٹیفل پروسیس، ان کے فلاسفرز کی آزادیاں، انڈیویجولزم، ہر طرح کی جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے، اف دا ریزلٹ آف دیٹ از کہ آپ کی آبادیاں ختم ہو جائیں، آپ کے ہیومن سسٹمز کولیپس کرنا شروع کر دیں، کرائم ریٹ بہت زیادہ بڑھ جائے، خاندان ٹوٹنے لگے، مائکرو سویلائزیشنز تباہ ہوتے ہوتے میکرو لیول پہ تباہ ہو جائے. Well, process might look very attractive, but the result is disastrous, so you can stay away from it. بہت بہت شکریہ آپ کا.